آپ دیکھیے آج آپ نے کتنی آیات کی تلاوت سنی ہے، ہر آیت میں الفاظ کتنے ہیں اور ہر لفظ میں حروف کتنے ہیں۔ اللہ عز و جل کے نبی نے فرمایا کہ اللہ عز و جل قرآن کے ہر ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں عطا فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آج کی جو ہمارے اسباق ہے سورۃ الرعد، اس کا کل آغاز کیا تھا، آج اس کی مکیہ تلاوت سنیے۔ مکی صورت ہے اور مکی صورت میں اللہ عز و جل نے زیادہ کاموں سے منع فرمایا ہے اور اللہ کی عبادت کا بار بار حکم دیا ہے۔ پلیز اس میں احکامات ہیں، ٹوٹل اس کی 43 آیات ہیں، 20 احکامات ہیں اور جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کی تعداد ہے 14۔ بعض احکامات اس میں نبی پاک کو ہیں اور بعض پوری امت کو ہیں، اور جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان کی تعداد ہے 6۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو، اللہ کے ساتھ جو تم نے وعدہ کیا تھا عالم ارواح میں۔ اللہ عز و جل نے جب تمام مخلوق کو پیدا فرمایا تو سب کی روحوں کو، جو عالم ارواح، سب کی روحوں کو قیامت تک جتنے بھی انسانوں نے اس دنیا میں آنا ہے سب کی روحوں کو جمع کیا اور اللہ عز و جل نے ان سے عہد لیا کہ تمہارا رب کون ہے، تو سب نے گواہی دی کہ یا باری تعالیٰ تم ہمارا رب۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں دنیا میں کس لیے بھیجا جائے گا، تو سب نے کہا کہ باری تعالیٰ تیری عبادت کے لیے دنیا میں جا رہے ہیں اور تیری ہی عبادت کریں گے اور تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق رشتہ جوڑو، جس سے دوستی لگاؤ اللہ کی رضا کے لیے لگاؤ، جس سے تمہاری دشمنی ہو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ مشرکین سے دوستیاں نہ لگاؤ، جو اللہ کا انکار کرے، اللہ کی قدرت کا انکار کرے، اللہ پر ایمان نہ لائے، ان سے تم دوستیاں نہ کرو۔ آیت نمبر 21 میں اللہ عز و جل فرماتا ہے اپنے رب سے ڈرو، یہ بار بار آتا ہے قرآن میں۔ پھر آیت نمبر 21 میں فرمایا حساب کے دن سے ڈرتے رہو۔ رزلٹ والے دن سے بچوں کو ڈر لگتا ہے کہ نہیں؟ آج پتہ نہیں ہمارا نتیجہ کیا آتا ہے، نتیجہ آئے گا، والدین کا ریئیکشن کیا ہوگا، اساتذہ کا ریئیکشن کیا ہوگا، ڈرتے ہیں کہ نہیں؟ تو یوم حساب جو اللہ عز و جل نے رکھا ہے اس دن سے ڈرتے رہو۔ ڈرنا کیوں ہے؟ بھائی جب دنیا میں تمہیں بھیجا گیا امتحان کے لیے، اب تم نے اگر امتحان اچھے طریقے سے ادا کیے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی کو گزارا ہے، تو پھر اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کے برگزیدہ نیک بندے ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں۔ اللہ فرماتا ہے نمبر 22 میں صبر کرو اللہ کی رضا کے لیے، پھر فرماتا ہے نماز قائم کرو، پھر فرماتا ہے آیت نمبر 22 میں کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو۔ جہاں پر اللہ نماز قائم کرنے کا حکم دیتا ہے وہاں اللہ خرچ کرنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ اس لیے تو اللہ نے یہ نظام بنایا ہے تاکہ امیر امیر تر نہ ہو جائے اور غریب غریب تر نہ ہو جائے۔ وہ جو مال ہے وہ گردش کرتا رہے، گردش کرنے کی وجہ سے جو ضرورت مند ہے ان کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں گی۔ جب ضرورت پوری ہوگی وہ صاحب استطاعت اگر ہو جائے پھر وہ مال اپنی ذات دے گا، ایسے غریب کی مدد ہو جائے گی۔ یہ اللہ نے نظام بنایا ہے دنیا کو چلانے کا۔ ان کاموں سے اللہ نے منع فرمایا کہ اللہ کے عہد کو توڑو مت۔ آیت نمبر 25 میں اللہ فرماتے ہیں زمین میں فساد پھیلانا منع ہے، اللہ کے حکم کے خلاف قطع رحمی منع ہے، حق کے مقابلے میں باطل کی پیروی منع ہے۔ یہ قطع رحمی کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص قطع رحمی کرتا ہے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ وہ ہم میں سے نہیں۔ لیکن یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ کے حکم کے خلاف قطع رحمی کرے، سیم ٹاپک ہے، اللہ کے حکم کے خلاف جو بندہ قطع رحمی کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کفار یعنی تمہارے والد اور تمہارا بھائی اگر کفر اختیار کرے تو ان سے بھی تعلق نہ رکھو، ان سے بھی دوستیاں نہ رکھو۔ پھر اللہ عز و جل نے ان سے جو بھی جنت کے وعدے کیے ہیں مومنین کے لیے جو ہے، ظاہر ہے صحابہ کرام ان میں سب سے اوپر ہے نا، کیوں؟ قرآن میں 2 مرتبہ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازیاں کرنا، حضرت علی معاویہ کے بارے میں یا دیگر صحابہ کرام کے بارے میں، تو آپ اللہ کی کم از کم 2 آیات کا آپ انکار کرتے ہیں، 2 آیات کا انکار کرتے ہیں، اور 2 آیات بھی معمولی چیز نہیں ہے۔ ویسے اگر قرآن کو دیکھا جائے قرآن میں اب جو بھی ذکر ہے ان کا پہلا جو مخاطب ہے وہ صحابہ کرام۔ اس وقت نبی پاک کے لیے صحابہ تھے نا، قرآن کے جو بھی احکامات مومنین کے لیے ہیں ان کا پہلا مخاطب کون ہے؟ صحابہ کرام۔ تو آپ ان کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں جن کے لیے قرآن نازل ہوا ہے،
یا جن کی تعریفوں میں اللہ نے کیا فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ نرم دل ہے اور کفار کے ساتھ ہی شدت اختیار کرتے ہیں. اللہ جگہ جگہ ان کی تعریفیں کرتا ہے. اللہ جگہ جگہ کہتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے. جب اللہ راضی ہے تو تم کون ہوتے ہو فیصلے کرنے والے کہ ان کو اس کا بعض اوقات تو یہ بھی سنا گیا ہے کہتے ہیں جہنم میں جائیں گے. آپ مجھے یہ بتائیں ایسا بڑا ممکن ہے کہ پہلی صدی کے جو صحابہ ہیں پہلی صدی کے مسلمان آج کا اگر مقابلہ دیکھیں یہ 15ویں صدی چل رہی ہے. 15ویں صدی میں مسلمان سادات کرام کا سید ذاتوں کا اتنا حقوق احترام کرتے ہیں کہ اپنی زمین میں ان کے نام کر دیتے ہیں. ان کو مفت میں عمرے کروا رہے ہیں, ان کو مفت میں قلعہ بنا رہے ہیں, اتنی عزت کرتے ہیں. تو پہلی صدی کے جو مسلمان تھے وہ سادات کا حصہ کیسے کھا سکتے ہیں؟ وہ سادات کے بعد وہ کیسے قبضہ کر سکتے ہیں؟ یہ ہماری یہ لوگوں کی بھول ہے.